أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنے عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے۔ اس آیت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں 3 چیزیں جائز نہیں تھی: مغرب کے بعد کھانا کھانا، اور افطاری کے بعد جماع اور ہم بستری کرنا، اور پینا وغیرہ۔ یہ تینوں چیزیں اسلام کے ابتدائی ایام میں جائز نہیں تھے، لیکن بعض صحابہ کرام مشقت میں پڑ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف فرمائی اور صحابہ کرام کو اجازت دی گئی کہ اب وہ افطاری سے لے کے فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق تک، وہ 3 چیزیں جو کہ افطاری کے بعد منع تھے صبح تک، کھانا پینا اور صحبت کرنا، ان تینوں چیزوں کی اجازت دی گئی۔ اور شان نزول کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے گھر تشریف لائے، رمضان کا مہینہ تھا، آ کر بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں اور تمہارے لیے کہیں سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ بیوی چلی گئی۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کرتے رہے تھے، لہٰذا نیند نے غلبہ کیا اور سو گئے۔ جب ان کی بیوی واپس آئی تو انہیں دیکھ کر کہنے لگی کہ تم پر افسوس۔ الغرض انہوں نے کچھ کھائے بغیر پھر روزہ رکھ لیا۔ جب اگلا دن آدھا گزرا تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ آپ اپنی بیویوں کے لیے لباس ہے اور وہ آپ کے لیے لباس ہے۔ یعنی جس طرح لباس سردی، گرمی، گرد و غبار سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی غلط کاریوں اور زناکاری سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جان لیا تھا کہ بے شک آپ اپنے جانوں کی خیانت کرتے تھے۔ یعنی بعض صحابہ کرام سے افطاری کے بعد رات کے حصے میں صحبت جو ہے واقع ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس میں واقع ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے حکمت ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخفیف کیوں کی؟ تخفیف اس لیے فرمائی کہ اس حکم میں تھوڑی بہت مشقت تھی، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مشقت کو کم کیا اور اس امت کے مسلمانوں پر اپنے رحم کے دروازے کھولے اور اپنے رحم کو نشاور کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات ذکر کی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ افطاری سے لے کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک کھائیں اور پئیں، یہاں تک کہ آپ کے لیے سفید دھاگا، سفید تار واضح اور ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جملے میں
اللہ تعالیٰ نے روزے کی ابتدا اور انتہا کو ذکر کیا ہے کہ روزہ آپ نے کب سے رکھنا ہے؟ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو جائے تب سے لے کے غروب آفتاب تک آپ کا روزہ ہے۔ تو روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق کی طلوع ہونے سے، یعنی صبح کاذب کے ختم ہونے سے، سیاہی کے ختم ہونے سے، اور پھر آپ نے روزہ پورا کرنا ہے الی اللیل، رات تک۔ تو صبح کے وقت آپ نے سحری کرنی ہے، اور سحری میں برکتیں ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانا باعث برکت ہے۔ اور آپ نے پھر روزہ پورا کرنا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک۔ اور روزے کی افطاری میں طریقہ یہ ہے کہ انسان روزہ پہلے ہی وقت میں افطار کرے۔ بخاری کتاب الصوم میں حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ افطار کر لے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کتاب الصوم کی حدیث ہے، فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حکم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کریں جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ افطاری سے لے کے صبح کاذب کے ختم ہونے تک آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، صحبت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اعتکاف کی حالت میں ہے تو اعتکاف کی حالت میں اس کے لیے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ صحبت کرے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں اعتکاف کے لیے ایک شرط ذکر کی ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، کہ اعتکاف صرف مسجد میں کیا جائے گا۔ اور دلیل اس پر حدیث ہے، بخاری کتاب الاعتکاف میں یہ حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج نے اعتکاف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں مسلمانوں کو متنبہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ یہ جو یہاں پر مسائل ذکر ہوئے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود ہے، یہ اللہ کے حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہیں جانا۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، گناہ سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے۔ اس آیت میں بہت سارے مسائل تھے۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب 3 چیزیں جو اسلام کے ابتدا میں افطاری کے بعد صبح کاذب کے ختم ہونے تک جائز نہیں تھی، اب وہ 3 چیزیں جائز ہے، کھانا پینا اور صحبت کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی ایک حکمت ذکر کی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس جیسے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رحم کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ لوگ اس حکم میں مشقت میں پڑ جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو معاف کیا اور حکم میں تخفیف فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی ایک اور حکمت ذکر کی کہ نکاح میں مقصد جو ہے وہ نسل کی طلب ہے، مطلب وہ کیا ہے، اولاد ہے، صرف خواہش پوری کرنا نہیں ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی ابتدا اور انتہا کو ذکر کیا کہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح کاذب کے ختم ہونے کے ساتھ اور ختم ہوتا ہے طلوع آفتاب کے ساتھ، یا غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم ذکر کیا جس کا تعلق اعتکاف کے ساتھ ہے کہ جب انسان معتکف ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، اس کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو آپ لوگوں نے کراس نہیں کرنا، ان کو آپ نے پار نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پرہیزگار اور متقی بن جائیں۔